پاکستان کی سب سے بڑی برادریوں میں شمار ہونے والے زراعت پیشہ آرائیوں کو بعض مورخین عربی النسل قرار دیتے ہیں، جبکہ بعض لوگ انہیں اس یہودی قوم سے ملاتے ہیں جس نے من و سلوا چھوڑ کر سبزی ترکاری کھانے کی فرمائش کی تھی۔ بعض مورخ کھیتی باڑی بالخصوص سبزیوں کی کاشت سے آرائیوں کی رغبت کی بنا پر انہیں بنی اسرائیل کے ان قبائل میں شمار کرتے ہیں جنہوں نے آسمان سے اترنے والے پکے پکائے کھانے یعنی من و سلوا سے بیزار ہو کر سبزیوں کی فرمائش کی تھی۔ تاہم خود آرائیں اس خیال سے اتفاق نہیں کرتے اور ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے آباء و اجداد دریائے اردن کے علاقے اریحہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ معروف مورخ ولسن کے مطابق آرائیں اور قمبوہ ایک ہی نسل سے ہیں اور ان کے آباء و اجداد نے اود شریف میں حضرت جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں اسلام قبول کیا تھا۔ آرائیں دراصل اردو زبان کا لفظ ہے، پنجابی زبان میں اسے ارائیں کہتے ہیں۔ آرائیں کے معنی کاشتکار یعنی زمیندار کے ہیں۔ بعض ماہرین کے خیال میں لفظ آرائیں دراصل عربی زبان کا لفظ ارائیں ہے جو کثرت استعمال اور امتداد زمانہ سے آرائیں بن گیا ہے۔ پاکستان میں آرائیں برادری کے افراد اپنے ناموں کے ساتھ عام طور پر میاں، ملک، چودھری، مہر، سلیمی، رامے، حجازی، شامی، بھٹو، سردار، جالندھری، بھٹا، امبالوی، ملا یا شیخ بھی بطور سابقہ یا لاحقہ استعمال کرتے ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند بالخصوص پاکستان میں بسنے والے آرائیوں کی غیر معروف گوتوں میں گھالر، گتکو، کھتورا، قوالی، ملتانی، نین، بسرو، بھمن، بھیلے، چھجر، ڈولے، لبانے، راہی، سپال، متیانہ، چھچھر، واہند، مند اور گٹار وغیرہ شامل ہے۔ ایک عام تصور جس سے بہت سے آرائیں اختلاف کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ قدیم بر صغیر میں سبزی اگانے والی قابل ذکر ذاتیں سینی، مالی یا ملہی آرائیں ہی ہوا کرتی تھیں۔ چونکہ زراعتی طبقے میں سبزیوں کی کاشت کو گھٹیا اور کمتر سمجھا جاتا تھا، اس لیے یہ ذاتیں دوسری کاشتکار ذاتوں سے حقیر سمجھی جاتی تھیں۔ تاہم یہ حقیقت ہے کہ چاروں ذاتیں ایک دوسرے سے قریبی تعلق رکھتی ہیں۔ ان میں پنجاب کے علاقے میں آباد آرائیں یا رائیں زیادہ مشہور ہیں۔ یہ امن پسند اور اچھے کاشتکار تھے اور یہ زیادہ تر پنجاب اور اندرون سندھ میں آباد ہیں۔ آج بھی آرائیں پاکستان کے دوسرے علاقوں میں سوائے ساحلی علاقے کے بھارت میں وسطی ہند تک ملتے ہیں، مگر ان کی بیشتر تعداد پنجاب میں آباد ہے اور یہ سارے مسلمان ہیں۔ آرائیں پہلے یہاں صرف سبزیوں کی کاشت کرتے تھے، مگر تقسیم ہندوستان کے بعد انہوں نے تعلیم کی طرف بھرپور توجہ دی ہے، اس لیے سرکاری اور نجی ملازمتوں بلکہ تمام پیشوں میں آرائیں نمایاں ترین نظر آتے ہیں۔ صوفی بزرگ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ بھی آرائیں قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور بابا بلے شاہ نے اس نسبت سے خود کو سید کہلوانے کی بجائے آرائیں پکارنے کو کہا۔ شرق پور شریف میں مدفون میاں شیر محمد شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ بھی آرائیں برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ فیصل آباد کی معروف روحانی شخصیت ابو الانیس صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی آرائیں ہیں۔ آرائیں مشاہیر کی بات کی جائے تو فہرست اس قدر طویل ہے کہ سب کا تذکرہ ناممکن ہے۔ میدان سیاست میں آرائیں برادری جا بجا نظر آتی ہے۔ سابق وزیر اعظم چودھری محمد علی آرائیں تھے۔ بھٹو کا تخت الٹ کر مارشل لاء لگانے والا فوجی عامر جنرل ضیاء الحق بھی آرائیں تھا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور، سابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، سابق وزیر خارجہ سردار آصف احمد علی، سابق سینیٹر جہانگیر بدر، سابق امیر جماعت اسلامی میاں طفیل محمد مرحوم، سابق گورنر پنجاب حنیف رام مرحوم، لاہور کی گھر کی فیملی سمیت سینکڑوں کی تعداد میں آرائیں برادری سے تعلق رکھنے والے افراد اراکین پارلیمنٹ رہ چکے ہیں اور درجنوں اس وقت بھی اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں۔ کھیل کے میدان میں بھی آرائیں آگے آگے نظر آتے ہیں۔ کرکٹ کی بات کی جائے تو قومی کرکٹ ٹیم کے پہلے کپتان میاں عبدالحفیظ کاردار سے لے کر سرفراز نواز، خان محمد، وسیم اکرم، عبدالرزاق اور اکمل برادران تک آرائیں خانوادوں کے ثبوت نمایاں نظر آتے ہیں۔ ہاکی کے لیجنڈ کھلاڑی شہباز سینئر بھی آرائیں فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ آرائیں کون ہیں؟ اس بارے میں بہت سے دعوے اور کہانیاں گردش میں ہیں۔ ان میں سے ایک دعویٰ برصغیر کی دوسری مسلمان قوموں کی طرح آرائیوں کے عرب نژاد ہونے کا بھی ہے۔ ساہیوال کے آرائیوں کا دعویٰ ہے کہ وہ راجپوتانہ سے آئے ہوئے راجپوت ہیں، مگر پنجاب کے بیشتر راجپوتوں اور جٹوں کا بھی یہی دعویٰ ہے، لیکن اس کی کوئی سند نہیں۔ سہارنپور کے آرائیں خود کو افغانستان سے آیا ہوا بتاتے ہیں۔ فیروز پور اور لاہور کے آرائیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کمبوہوں کے رشتہ دار ہیں۔ دریائے گکھر کے آس پاس آباد آرائیوں کا کہنا ہے کہ وہ ملتان کے راجپوت ہیں اور کوئی 500 سال پہلے انہیں سید جمال الدین نے نکال دیا تھا، جس کے بعد وہ یہاں آ کر آباد ہو گئے، اور جب گکھر کے سومروں اور بھٹیوں کے درمیان کشمکش ہوئی تو وہ گنگا پار بریلی سے رامپور تک پھیل گئے۔ سرسا کے آرائیوں کا کہنا ہے کہ ہندو کمبوہ ان کے رشتہ دار ہیں اور کمبوہ اور وہ ایک ہی مورث کی اولاد ہیں، مگر حصار کے آرائیں مالی بتائے جاتے ہیں۔ جالندھر کے آرائیوں کا کہنا ہے کہ وہ رائے جچو یا جین کی نسل سے ہیں
کرنال کے آرائیں بھی اپنا سلسلہ حصار سے ملاتے ہیں اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی کمبوہوں سے قرابت ہے۔ اس دعوے کو تقویت اس طرح ملتی ہے کہ آرائیوں کی بہت سی گوتیں کمبوہوں کے مشترک نام رکھتی ہیں، اس لیے انہیں عموماً مسلمان ہونے والے کمبوہ خیال کیا جاتا ہے۔ تاریخ قوم آرائیں کے مصنف علی اصغر چودھری لکھتے ہیں کہ آرائیں قوم کے آباء و اجداد سرزمین شام کے علاقے اریحا کا رہنے والے تھے۔ جب یہ ہندوستان پہنچے تو اریحائی اور پھر آرائیں کہلائے۔ زیادہ تر آرائیوں کا یہی دعویٰ ہے کہ ان کے آباء و اجداد اریحائی فلسطینی عرب تھے جو سن 712 عیسوی میں دریائے اردن کے کنارے آباد شہر اریحا سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ محمد بن قاسم کے ساتھ برصغیر میں داخل ہونے والی فوج کی تعداد 12,000 بتائی جاتی ہے، جس میں سے 6,000 اریحائی تھے۔ محمد بن قاسم تقریباً 4 سال تک سندھ میں رہا۔ اس دوران گورنر عراق حجاج بن یوسف اور خلیفہ ولید بن عبد المالک کا یکے بعد دیگر انتقال ہو گیا۔ خلیفہ سلیمان بن مالک نے تخت نشینی کے بعد حجاج بن یوسف کے خاندان پر سخت مظالم ڈھائے۔ اسی دوران اس نے محمد بن قاسم کو بھی حجاج بن یوسف کا بھتیجا اور داماد ہونے کے جرم میں گرفتار کر کے عرب واپس بلایا، جہاں وہ 7 ماہ قید میں رہنے کے بعد انتقال کر گیا۔ خلیفہ کی ان کارروائیوں کی وجہ سے اریحائی فوجیوں نے اپنے آبائی وطن واپس نہ جانے اور برصغیر میں ہی مستقل سکونت اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ خلیفہ کے عتاب سے بچنے کے لیے انہوں نے فوج کی ملازمت چھوڑ دی اور کھیتی باڑی کو اپنا ذریعہ معاش بنا لیا۔ کچھ اشروں بعد وہ آہستہ آہستہ وسطی اور مشرقی پنجاب کی طرف چلے گئے اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی اگلی نسلیں پورے برصغیر میں پھیل گئیں۔ آرائیوں کی پنجاب میں اہم شاخوں کے نام مقامی راجپوت اور جٹ قبائل والے ہیں، مثلاً کہلن، چندور، چاچڑ اور بیار وغیرہ۔ ان ناموں کو دیکھیں تو یہ راجپوت یا جاٹ لگتے ہیں، مگر کسی وجہ مثلا غربت کی وجہ سے سبزی کی کاشتکاری شروع کر دی اور اس لیے یہ آرائیں کہلائے۔ بعض مورخین کا گمان ہے کہ مختلف مقامی قبائل سے تعلق رکھنے والے افراد تھے اور سبزی کی کاشت اور کھیتی باڑی کی وجہ سے آرائیں کہلانے لگ گئے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔